بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔ خدا پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ عورت وہ نہیں جو ہزار مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو ہزار بار دیوانہ کر دے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہوتی ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اتنا بہادر ہو کہ وہ جس عورت سے محبت کرے اسے پھر پر عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرے، ورنہ محبت جیسے کارنامے سے دور ہی رہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ہم جن لوگوں کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بالآخر ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں، کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں شامل رہے، جو آنسو پہنچنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ جب آپ کے ارد گرد بسنے والے آپ کو سمجھ ہی نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو خود پہنچنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے بھی تکلیف نہیں دیتے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر سکو۔ انتظار سچی محبت اور صبر کی نشانی ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سچ ثابت کر سکتا ہے۔ عورت خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت کہ مرد پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ درخت اپنے تمام پتے ہر سال کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اچھے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے اور وہ پھر ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے
آپ کے غصے کا برا نہیں مانتا تو یقین جانیں آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو پھر وہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں پر کبھی بھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی عمارتوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت اور حالات کھنڈرات بنا دیتے ہیں اور دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کبھی یہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی مگر وہ بدل جاتی ہے۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ محبت میں بچہ بن جاؤ اور لڑائی کے وقت سمجھدار، اسی طرح سچی محبت کر سکو گے۔ بابا جی فرماتے ہیں کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، کسی کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ بانو جی کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس نہ ان کی قدر کی جاتی ہے، بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ دماغ آتا ہے جہاں بات ٹہر جاتی ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں بنے گا، جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی درار سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتے ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے لیکن عورت ضرب جانتی ہے، آپ اسے جو دو گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی، چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا پھر دھوکہ ہو۔
محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنی زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجیے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر انسان خوبصورت ہے، بشرطے دیکھنے والا خوبصورت انسان ہو۔ سوچ سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں، کیونکہ شخصیت کا حقیقی جوہر سوچ ہے، جلد کی رنگت نہیں۔ جو عورت شوہر کی مرضی کی بجائے اپنے مائکے کی مرضی کے مطابق چلے، وہ اپنا گھر جلد برباد کر دیتی ہے۔ عورت سے اس کی عمر اور مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ نہ عورت اپنے لیے جیتی ہے اور نہ مرد اپنے لیے کماتا ہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ تم کو آزمائیں گے، کچھ تم کو سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ یہ دنیا بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں جتنی بھی ترقی کر لیں، موت کی ڈگری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔